لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، یہ سورہ انبیاء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی انہوں نے بھرپور طریقے سے مکمل طور پر حجت و دلائل کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچایا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اس کے نتیجے میں قوم کا جو رد عمل تھا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی تھی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مورتی کیا ہے، انتم لہا عاکفون، جس کے تم مجاور بن بیٹھے ہو، ان لوگوں نے یہ جواب دیا ہم اپنے باپ داداؤں کو اس کی پوجا کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی کھلواڑ کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارا پروردگار، بلکہ تمہارا پروردگار جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کو توڑ کر پاش کر کے رکھ دوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کے ٹکڑے کر دیے، سوائے بڑے بت کے کہ شاید وہ لوگ پلٹ کر ان کے پاس آئیں۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ایسی حرکت کی ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں ان کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو لاؤ، شاید کہ وہ گواہی دیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑوں نے، ان کے سردار نے یہ کام انجام دیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول رہے ہوں، بات کرتے ہوں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا اور بتوں کی بے بسی کو، عاجزی کو اور لاچاری، مجبوری کو ان کے سامنے خود انہی کی زبانی ثابت کیا۔ قال افتعبدون من دون اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں ذرہ برابر بھی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اف لکم، تم پر اور ان بتوں پر افسوس ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تمہیں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کر سکتے ہو، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کام کرو۔
مفسرین نے اور سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ عجیب موقع تھا جب ظلم ایک طرف تھا اپنی تمام تر طاقت و قوت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اور ایک طرف مظلوم حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ نمرود نے جب یہ اعلان کروایا کہ جتنے لوگ جہاں سے لکڑیاں اکٹھا کر سکتے ہوں کریں، 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے 1 مہینے میں لکڑیوں کا انبار لگ گیا، ڈھیر سا لگ گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی، اتنی شدید آگ لگی تھی، اتنی شدت کی آگ لگی تھی، اتنی گرمی تھی اس کے اندر کہ اس آگ کی لو، اس کی تپش آسمان کو چھو رہی تھی۔ بلکہ بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آسمان کی بلندی سے بھی اگر کوئی چڑیا ادھر سے گزرنا چاہے تو وہ اس آگ کی تپش سے جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 1 دن پہلے کہا گیا اور سارے علاقے میں اعلان کرا دیا گیا، اے لوگو، کل ابراہیم کو اس کی سزا ملنی ہے جو انہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بری حرکت کی ہے، ان کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہیں آئی۔ یتقلب من جنب الی جنب، پوری رات پہلو اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف پلٹتے رہے، رات بھر سوچتے رہے کہ مولا آپ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے اور آپ کی مدد کے ہم طلبگار ہیں۔ کان یتقلب من جنب الی جنب، آسمان سے فرشتے آئے، بارش کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، ابراہیم کہو پانی برسا کر آگ کو ختم کر دیں۔ کہنے لگے لا حاجت لی الیکم، لا حاجت الیکم، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ سب کو انکار کر کے حنیف ہو گئے بالکل۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ تو حنیف تھے، موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، مخلص تھے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ایک مدد کا انکار کر دیا اور اپنی توجہ خدا کی طرف مضبوط رکھا، امیدیں باندھے رکھی۔ اس آگ کے قریب کون جائے جو ابراہیم کو اس آگ کے بیچ میں ڈالے؟ ان لوگوں نے دور سے ہی ایک منجنیق کا یعنی غلیل کا انتظام کیا، جس کو کئی لوگ کھینچ کر تب کسی چیز کو اس پہ رکھ کر جب اس کو چھوڑتے تھے تو وہ چیز دور دراز جا کر گرتی تھی۔ ایسی منجنیق تیار کی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے دوست تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کے وہ دوست تھے، ان کو اس منجنیق میں بیٹھایا، اور بہت سارے لوگ اس کی ربر کو کھینچ کر ایک دم سے جب چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں جا کر گرے۔ اللہ غنی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آواز آئی آسمان سے، اے ابراہیم، لوگوں نے تمہیں آگ میں ڈال کر بے یار و مددگار کر دیا، میں خدا تیری مدد پر قادر ہوں۔ ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے، مگر وہ خاصیت اس وقت انجام پاتی ہے جب میری اجازت اس کو آسمان سے ملتی ہے۔ آسمان سے جب تک توفیق نہ ملتی،
اجازت نہیں ملتی، کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہیں جو اپنی جگہ سے ہل سکے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایک پتا بھی کائنات کے کسی درخت کا ہل نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس کے اندر پہنچے ہیں تو بالکل خوش خرم ہیں، کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں۔ آسمان سے وحی آ گئی، آگ کو حکم ہو گیا خبردار میرے خلیل کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر گرگٹ نے اپنا کام کیا، آگ کو شعلہ زن کرنے کا، آگ کو انگارہ بنانے کا کام کیا، وہ منہ سے پھونک رہی تھی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹ کو دیکھو تو اس کو قتل کر ڈالو۔ اور اس موقع پر کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی دونوں چونچ میں 2 قطرے پانی لے کر اس آگ کو بجھانے پہنچ گئی۔ اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق جو نبی کی مدد کو جو ان سے بن پڑ سکتا تھا اس کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ حالانکہ جس آگ کو جلانے کے لیے مہینوں لکڑیاں جمع کی گئی، 2 قطرے پانی کیا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کو وہ ادا کبوتر کی بہت پسند آئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کائنات کا پانی، سمندر، دریا، تالاب، جہاں ندی نالے سب ناکافی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اپنے گناہوں پر نادم و پشیماں شرمندہ ہو، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے رکھ دے اور خدا کے خوف اور ڈر سے اس کے آنسوؤں کے 2 قطرے نکل جائے، خدا کی قسم جہنم کی آگ جس کو اس کائنات کا کوئی ندی، نالا، تالاب، دریا اور سمندر کا پانی مل کر نہیں بجھا سکتا، انسانوں کی آنکھوں سے نکلنے والے 2 قطرے اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ کبوتر کی چونچ کے 2 قطرے ظاہری طور پر اس کو بجھا نہیں سکتے تھے، مگر مسبب الاسباب خدا نے آگ کو حکم کر دیا، کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے محبوب کو تکلیف ہونے لگے، بلکہ سلامتی کے ساتھ تو ٹھنڈی ہو جا کہ تکلیف کا مادہ ختم ہو جائے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے بیچ سے ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا اور نیچے سے ایک چشمہ جاری فرما دیا، میرے محبوب میرے خلیل انار کھاتے رہو، پانی کی ضرورت پڑے پانی پیتے رہو، جلانا نہ جلانا یہ آگ کا کام نہیں، آگ میرے حکم کی محتاج ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اور ان لوگوں نے جو سازشیں رچی تھیں، مکر و فریب جو کیا تھا، ہم نے ان کو ناکام کر دیا، ذلیل رسوا کر دیا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت آگ میں وہ ڈالے گئے، زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کچھ کام ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ جبریل نے کہا پھر آپ اپنے خدا سے سوال کیجئے، آپ نے فرمایا خدا حال کو بہتر جانتا ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔
اور خدا نے ان کی سازشوں کو ناکام اس طرح فرمایا کہ اس قوم پر، نمرود کی قوم کے اوپر اللہ نے بڑے بڑے مچھر مسلط کر دیے جو ان کو کاٹ کاٹ کر کھا گئے، ان کے خون کو چوس لیا، پی گئے، حتیٰ کہ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھسا اور نمرود کی ہلاکت کا وہی ایک مچھر باعث بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اور بھی مزید تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت چنو اور اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، جو بنیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی، 30 گز چوڑی، 20 گز لمبی، اور یہ پتھر سے بنائی گئی تھی، اس کے اندر لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھی اور اس کے آس پاس بھی بہت ساری لکڑیاں مہینوں جمع کی گئی تھی، اس میں آگ لگائی گئی اور منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالا گیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ان لوگوں نے ان کے ساتھ سازشیں کی، داؤ چلنا چاہا، مگر ہم نے ان سب کو ناکام بنا دیا، نیچا کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہنے لگے میں اپنے پروردگار کی طرف چلتا ہوں، وہ مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھلائے گا۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك